اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک واقعہ جو حرم پاک یعنی خانہ کعبہ اس کے حرم پاک میں مکی حجازی صاحب ایک واقعہ کچھ نہ کچھ وہاں درس دیتے ہیں، اس پہ انہوں نے ایک واقعہ سنایا، اس نے میرے دل پہ اثر کیا، تو میں نے کہا کہ وہ واقعہ میں آپ کو بھی سنا دوں۔ واقعے کا مقصد یہ ہے کہ جو یتیم مسکین اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، اللہ اس پہ بہت مہربان ہوتے ہیں، اللہ اس پہ بہت مہربان ہوتے ہیں، اللہ سمجھ لیں راضی ہو گئے، جس کے لیے میں اکثر آپ لوگوں سے دعا کے لیے کہتا ہوں کہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالی راضی ہو جاتے ہیں جو یتیم اور مسکین اس کے سر پر دست شفقت رکھتے ہیں۔ ایک واقعہ سنیے، ایک بہت بہت بلند پایا شخص تھے، حضرت عبداللہ بن مبارک کہا جاتا ہے، یہ بقول مکی حجازی صاحب ان کے بقول کہ جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ بہت ساری احادیث کے یہ راوی ہیں، بڑی بلند پایا ہستی ہیں۔ مدینہ میں آپ کی رہائش تھی اور مدینہ پاک میں آپ کا بڑا مقام تھا۔ ایک دفعہ وہ رات کے وقت سوئے ہوئے تھے تو انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مبارک ہوئی۔ اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مبارک کو تاکید کی کہ شام جاؤ اور فلاں آدمی ہے ابراہم نہیں ابراہم، اس کو خوشخبری سناؤ کہ روز قیامت تمہارا گھر میرے گھر کے قریب ہوگا۔ اب حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اس خواب کو دیکھا، خوش بھی ہوئے، کچھ پریشان بھی ہوئے۔ بہرحال آپ نے سیدھی سی بات ہے کہ اس خواب کو زیادہ سنجیدہ نہ لیا۔ چند دنوں کے بعد خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ تشریف لائے اور سرکار دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ ابن مبارک، تم ابھی تک ابراہم کے پاس نہیں گئے؟ تو اسی وقت حضرت عبداللہ ابن مبارک فوری طور پر گھبرا کر اٹھے اور سفر کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت مدینہ منورہ سے شام کا سفر 1 مہینے کا تھا، چاہے اونٹ پہ کیا جائے، چاہے خچر پہ، چاہے گھوڑے پہ۔ پر اب یہ تاریخ میں نہیں لکھا یا ذکر نہیں کیا مکی حجازی صاحب نے۔ وہ روانہ ہو گئے شام کی طرف، منازل طے کی، جیسے تیسے وہ شام پہنچے اور شام میں پہنچ کر آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں ابراہم کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ بڑا مشہور آدمی ہے، وہ آتش پرست ہے، پارسی ہے، اور وہ اس کا محل وہاں دور ہے، دور سے آپ کو نظر آ جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک پریشان ہو گئے کہ میں ایک پارسی، ایک آتش پرست کے گھر جاؤں گا، لیکن کیا کریں، ایک تو اتنا لمبا سفر
کر کے آ چکے تھے اور منزل نزدیک تھی، اور سب سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پاک تھا۔ آپ فوراً پہنچے اور دروازے پہ جو درباری تھا اس کو اطلاع دی، تو اس ابراہم نے فوری طور پر ان کو اندر بلا لیا۔ وہ بہت عمر سیدھا ہو چکا ہوا تھا۔ یہ واقعہ بہت سچا ہے، اور اس نے بے انتہا عزت کی، اور ابراہم جو تھا وہ کافی زیادہ عمر سیدھا ہو چکا ہوا تھا، اتنا عمر سیدھا کہ اس کی یہ بھویں مکمل طور پر سفید ہو چکی تھی، اور اس کی یہ جو بھویں تھی وہ لٹک کر نیچے کی طرف آ چکی تھی۔ وہ اس کو اوپر اٹھا کے دوسروں کی طرف دیکھا کرتا تھا۔ جب اس کو ملاقات ہوئی تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سلام کیا۔ اب پتہ نہیں جواب میں اس نے کیا کہا، تو اس نے بڑی عزت کی اور بھگت کی۔ اس نے کہا کہ آپ کے آنے کی بہت خوشی ہوئی، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، آپ تشریف لائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ میں آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ میں تو پوچھا اس نے کہ کس نے بھیجا ہے؟ آپ نے پورا واقعہ بیان کر دیا، اور واقعہ بیان کرنے کے بعد کہ بھئی تمہارا گھر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے بالکل قریب ہوگا۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد اس نے آپ نے پوچھا یہ تو بتاؤ تم نے کون سی ایسی نیکی کی ہے کہ تمہیں اتنی بڑی سعادت دنیا میں ہی مل گئی ہے، اتنی بڑی خوشخبری مل گئی ہے؟ تو اس شخص نے بتایا مجھے تو کوئی خاص یاد نہیں آتی، ہاں البتہ یہ ہے کہ ایک دفعہ میرے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں، ان کے مذہب میں جو اس نے بیان کیا میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اس نے کہا ہمارے مذہب میں بہن بھائیوں کی شادی جائز ہے، تو میں نے ان تینوں کی آپس میں شادی کر دی۔ جب شادی ہوئی تو میں نے مشرق کی طرف اعلان کیا کہ بھئی میرے جتنے بھی ہیں وہ اس شادی میں شرکت کریں اور کھانا کھائیں۔ مغرب میں اطلاع دی کہ آج کے دن مغرب والے آئیں اور کھانا کھائیں۔ پھر شمال والوں کو دعوت دی کہ فلاں دن شمال والے آئیں۔ جنوب والوں کو اطلاع دی کہ فلاں تاریخ آئیں، اور غرضے کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی بھوکا نہیں چھوڑا۔ تو کہتے میں بڑا خوش تھا، اور مجھے بڑا فخر تھا کہ میں نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اسی خوشی یا فخر یا تکبر میں میں اپنی بگی میں بیٹھا ہوا، کہتا ہے یہ پرانی بات ہے، یہ آج کی بات نہیں، یہ بڑی پرانی بات ہے۔ میں اپنی بگی میں بیٹھا ہوا نکلا گھر سے باہر، تو کچھ فاصلے پہ ایک عورت اور کچھ بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے بگی کو روکنے کا حکم دیا، بگی رک گئی، تو میں اندر گیا اور اس عورت سے، جو وہ عورت تھی، اس سے پوچھا کیا بات ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ میرے 3 بیٹیاں ہیں، میرا خاوند فوت ہو چکا ہے، میرا کمانے والا کوئی نہیں ہے، ہم بھوکے اور پیاسے بیٹھے ہیں۔ تمہاری بیٹی کی بیٹے اور بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے، تم نے سب کو دعوت دی اور ایک سید زادی کو دعوت نہیں دی۔ کہتے ہیں میں اس کی بات سن کے تڑپ گیا۔ میں نے کہا صبر کرو، میں ابھی آیا۔ میں بگی میں بیٹھا، گھر گیا، اور ملازمین جو تھے ان کو حکم دیا کہ جتنا کھانا پکا ہوا ہے وہ رکھو، جو کھانا
یعنی اناج کی شکل میں موجود ہے، گندم، چاول، گیہوں، جو کچھ بھی ہے وہ علیحدہ پیک کرو، اور بھی جو کچھ پھل انواع و اقسام کی چیزیں موجود ہیں وہ رکھو، علیحدہ میں نے اس کا بندوبست کیا، خود بگی میں بیٹھا، اور 200 درہم اس زمانے میں بڑی رقم ہوتی ہے وہ میں نے لی، اور اس شخص کے پاس، اس عورت کے پاس پہنچا۔ میں بچوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، ہاتھ دھوئے پہلے، اور اس کے بعد انہوں نے وہ کھانا کھایا اور بڑی رغبت سے کھانا کھایا۔ وہ جتنی رغبت سے وہ کھانا کھا رہے تھے اس سے زیادہ خوشی مجھے ہو رہی تھی، پتہ نہیں روحانی خوشی مجھے کہاں سے آ رہی تھی۔ میں بہت خوش تھا، حالانکہ میں چاہتا تو میں چیزیں پکڑا کر آ جاتا، لیکن بچوں کا کھانا مجھے بہت پیارا لگا۔ میں وہاں بیٹھا رہا، اور اس کے بعد میں نے اس سید زادی اسے کہا، میری بیٹی جب تمہیں کبھی ضرورت ہو تمہیں کسی اطلاع دینے کی ضرورت نہیں، بلا جھجک میرے محل میں آ جانا، تمہیں جس چیز کی ضرورت ہوگی تمہیں ملے گی۔ میں اجازت لی تو ان 3 بیٹیوں میں سے ایک بچی بولی، ٹھہر جائیے، ان یتیم اور سید زائدیوں کی دعا لیتے جائیے۔ انہوں نے پتہ نہیں ہاتھ اٹھا کے میرے لیے کیا دعا کی، میں خوشی خوشی واپس آ گیا۔ کہتے یہ واقعہ وہ ابراہم نے واقعہ سنایا۔ اب واپسی کا ارادہ جب کیا، حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن انہوں نے جب ارادہ کیا تو اب وہ ابراہم جو کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے میں واپس جا رہا ہوں۔ کہتا ہے نہیں، اب واپس نہیں جاؤ گے ضرور جاؤ گے، اب ذرا تھوڑی دیر ٹھہرو، مجھے غسل کر لینے دو اور مجھے کلمہ پڑھا دو، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ! جو یتیم پہ ہاتھ رکھے، جو مسکین پہ ہاتھ رکھے، اللہ اس پہ بڑے راضی ہوتے ہیں، اللہ اس پہ بڑے راضی ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ کوئی یتیم آ جائے، کچھ نقلی یتیم مسکین بنے ہوتے ہیں، بہروپی ہوتے ہیں، اب ہم بھی کنفیوز ہوتے ہیں، لیکن یقین کریں اگر کوئی سید بن کے آپ کی بلا جھوٹ ہی بولے تو دے دیں، وہ جانے اس کا کام، اس کا اللہ جانے، ہمیں اس سے کوئی نہیں۔ اس نے ہمیں سید ہونے کے ناطے، یا اس نے یتیم بن کے ہم سے مانگا ہے، ہم تو اس کو یتیم بن کے سمجھ دے دیں گے۔ اور کوئی معصوم بچہ بھوکا نظر آئے تو دیر نہ لگائیے گا، اسے کچھ نہ کچھ دے دیجیے گا، اس کی دعا لگے گی آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ میں اس طرح کے اچھے اچھے پیارے پیارے واقعات آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اچھے، نیک، پاکیزہ کام کرنے کی توفیق دے جو ہمارے رب کو پسند آ جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہوں سے بچا دے جو اللہ کو پسند نہیں، ہر اس گناہ سے بچائے جس کی معافی نہ مل سکے۔ اللہ تعالیٰ شرک اور بدعت سے بچائے، یا اللہ بغض سے بچائے، یا اللہ کینہ سے بچائے، یا اللہ ریاکاری سے بچائے۔ یہ سوال بھی اتفاق سے بغض اور کینہ میرے ذہن میں اس لیے آ گیا، پچھلے دنوں ایک سوال آیا تھا کہ بغض اور کینہ میں کیا فرق ہے؟ تو بغض جو ہے وہ ہے کہ جیسے اللہ نہ کرے کہ میرے دل میں، میرے اپنے بھائی کے دل میں کوئی نفرت آ جاتی ہے، میں اس کا نہیں چاہتا کہ وہ ترقی کرے، میں نہیں چاہتا کہ اس کا گھر ہو، میں نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد خوشحال ہو، خدا نہ خواستہ میں ایسا نہیں چاہتا، تو یہ بغض ہے، یہ قابل معافی ہے، کیونکہ اس میں درستگی کی گنجائش ہے۔ اگر مل بیٹھیں تو یہ بغض دور ہو جاتا ہے، لیکن کینہ، جس کے دل میں کینہ ہے وہ سیدھا جہنمی ہے،
کیونکہ کینے کے جو اس شخص کو کینہ پرور کہتے ہیں جو ارادہ کر لیتا ہے کہ مجھے جس دن موقع ملا، جس کے بارے میرے دل میں بغض ہے، وہ اس کو جس دن موقع ملا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، اس کو ایذا ضرور پہنچاؤں گا، اس کو مالی نقصان پہنچاؤں گا، اس کو جانی نقصان پہنچاؤں گا، اس کو عزت کا نقصان پہنچاؤں گا۔ وہ اس کے دل میں یہ ارادہ موجود ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کینہ رکھنا۔ کینہ رکھنے والا معاف نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بغض اور کینہ جیسی بیماریوں اور گناہوں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔